ہمارے اکابرین جب ان کو کوئی برا بھلا کہتا تھا تو اس وقت وہ غصہ نہیں فرماتے تھے، بات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک بندے کو غصہ آ گیا تو کہنے لگا کہ اگر آپ ایک کہیں گے تو 10 سنیں گے بھی صحیح۔ تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں تم مجھے ایک نہیں 1000 کہہ لو، جواب میں ایک بھی نہیں سنو گے۔ یہ ہوتا ہے اپنے غصے پر قابو پانا۔ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح کسی نے غصے میں کچھ باتیں کر دیں، برا بھلا کہہ دیا، تو فرمانے لگے کہ میرے بھائی میں ایک گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں، اگر میں نے اس کو عبور کر لیا تو تمہاری اس ملامت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی، تو تم جو مرضی کہتے رہو، ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی نے سر کے اوپر راکھ پھینک دی، راکھ ڈال دی، تو حضرت غصہ کرنے کی بجائے الحمدللہ کہنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے سر پر راکھ پھینکی گئی ہے اور آپ غصہ کرنے کی بجائے الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ معاملہ راکھ کے اوپر ہی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انگارے نہیں ڈلوا دیے۔ اللہ چاہتے تو انگارے بھی تو آ سکتے تھے نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ موقع پر انسان اپنے غصے کو اس طرح قابو پاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چوری ہو گئی، تو اب انسان کی اگر کوئی چیز چوری ہو جائے افسوس تو ہوتا ہے کہ ایک چیز چوری ہو گئی، تو فرمانے لگے کہ جس کسی نے اگر تو ضرورت کی خاطر چوری کی ہے کہ بہت ہی مجبور تھا، ضرورت تھی، اس چوری کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا تھا، جیسے گھر میں شدید فاقے ہو گئے، اب انسان ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا، چوری کر لی کہ بھئی میں فاقے ختم کر لوں۔ فرمایا اگر تو کسی نے یہ چوری ضرورت کی وجہ سے کی ہے تو میں نے معاف کر دیا، اور اگر معصیت کی وجہ سے کی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ چوری اس انسان کی آخری چوری بنا دے، یعنی کہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے مشائخ کی مثبت سوچ تھی، پازیٹو تھنکنگ تھی کہ ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ کسی بات پر انسان کو غصہ بھی آنا ہوتا تھا، وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے تھے۔